اس نے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ اس کے شوہر نے کہا عورت بھی کتنی بیوقوف ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عورت بھی کتنی ہی بیوقوف ہوتی ہے۔ وہ فجر کے وقت اٹھی، نماز پڑھ کر کچن میں آئی، چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا، پھر بچوں کو جگایا تاکہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ کچن میں آئی، چائے بنائی اور اپنے ساس سسر کو دے کر آئی، پھر اپنے بچوں کا ناشتہ بنانے لگی۔ بچے تیار ہو کر آئے تو ناشتہ کرایا ان کو، بچوں کو لنچ بنایا۔ اتنے میں بچوں کی وین آ گئی، بچوں کو اسکول کے لیے روانہ کر دیا۔ میز سے برتن سمیٹ رہی تھی، اتنے میں شوہر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگے، تو ان کی تمام چیزیں ان کو دی اور جلدی سے کچن میں آ کر شوہر کا ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی ایک پراٹھا اور انڈا ہی بنایا تھا کہ چھوٹی نند کچن میں آئی اور یہ کہہ کر ناشتہ لے گئی کہ مجھ کو کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی دیور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جلدی جلدی اپنے شوہر اور دیور کا ناشتہ بنایا اور میز پر لگایا۔ اتنے میں 9 بج گئے، شوہر آفس چلے گئے تو آ کر میز سے برتن سمیٹے۔ ساس سسر کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب تک ساس سسر نے ناشتہ کیا اس نے کچن سمیٹا اور برتن دھوئے۔ ساس سسر کے ناشتے کے برتن سمیٹے، اس کے بعد گھر کی صفائی کی اور پھر سب کے کپڑے دھونے لگی۔ کپڑے دھوتے دھوتے 11 بج گئے تھے۔ جلدی سے کچن میں کھانا بنانے گئی تو ساس کی ایک آواز آئی کہ آج کچھ اہتمام کرنا کھانے میں۔ اس نے کھانا چڑھایا چولہے پر اور جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی کیونکہ 1 بج رہا تھا اور اس کے بچے بھی آنے والے تھے۔ بچے اسکول سے آئے تو جلدی جلدی ان کو منہ ہاتھ دھلوا کر اور کپڑے بدلوا کر ان کو کھانا کھلایا۔ پھر چھوٹی نند بھی کالج سے آ گئی اور دیور بھی واپس آ گیا۔ سب کے لیے کھانا لگایا، جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ جب سب کھا کر اٹھ چکے تو 3 بج چکے تھے اور اس کو ایک دم بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے میز پر ہاٹ پاٹ میں دیکھا، ایک بھی روٹی نہیں تھی۔ وہ میز کے برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگی تو اس کا شوہر بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے شوہر نے اس کو دیکھتے ہی کہا آج بڑی بھوک لگی، جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ اپنے شوہر کے لیے جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ جب اس نے اپنے شوہر کے لیے کھانا لگایا تو 4 بج چکے تھے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کو خیال آیا کہ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اس نے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل گیا۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے سوچا کہ ان سے کیا کہوں، ان کو کیا معلوم کہ سسرال میں کتنی محنت کے بعد یہ روٹی کا نوالا ملتا ہے جس کو لوگ مفت کی روٹی کہتے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ اس کے شوہر نے کہا عورت بھی کتنی بیوقوف ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی ہے۔